اوکیا گھارا جنگل کو خودکشی کا جنگل بھی کہا جاتا ہے۔ جاپان کے اس جنگل میں ہزاروں کنویں، سرسبز و شاداب بڑے بڑے درخت پراسرار طور پر موجود ہیں۔ اس جنگل کے بارے میں مشہور ہے کہ جو بھی آج تک اس جنگل کے اندر گیا وہ واپس نہ آ سکا۔ جو لوٹا وہ اپنے دماغ کو کھو بیٹھتا، اس کو کچھ بھی اپنی پرانی زندگی کا یاد نہیں رہتا۔ یہاں کے لوگوں میں مشہور ہے کہ یہاں جنات ہیں، بدروئیں ہیں، بھوت ہیں۔ یہ زمین پراسرار طور پر ان چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ اس جنگل میں نہ تو کوئی موبائل فون کام کرتا ہے، نہ ہی اس کا نقشہ کسی کے پاس ہے۔ آج تک جو بھی اس جنگل میں گیا وہ واپس نہ آ سکا۔ اگر آ بھی گیا تو وہ اپنے آپ میں نہ رہا، اس کا دماغی توازن ختم ہو گیا، یا پھر وہ جنگل میں گزرے ہوئے واقعات یاد رکھنے کے قابل نہ رہا۔ یہ ساری تفصیلات تھیں جو جیک کو جاپان میں اترتے ہی ٹورسٹ گائیڈ نے فراہم کی۔ جیک برطانیہ میں فارسٹ آفیسر تھا اور اپنی بیوی میگی کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ جب اس نے نیشنل جغرافیہ میں اس جنگل کے بارے میں سنا، اس کے اندر کا ایڈونچر اور سیاح جاگ گیا۔ اس نے فوراً ہی جاپان جانے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے میگی کو جاپان جانے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہاں فارسٹ کانفرنس ہو رہی ہے، تو میگی نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، ابھی تو تم امریکہ سے آئے ہو، کچھ دن بعد چلے جانا۔ مگر جیک کے سر پر جیسے وہ جنگل سوار ہو چکا تھا۔ اس نے 2 دن بعد کی ہی سیٹ بک کرا لی اور پیر کی صبح وہ اس کے قریبی قصبے میں پہنچ بھی گیا جہاں یہ جنگل واقع تھا۔ یہیں سے اس کی ملاقات چانگ سے ہوئی جو اس کا گائیڈ تھا، اور اسی نے جیک کو جنگل کے بارے میں ایسی تفصیلات فراہم کی جسے سن کر جیک تھوڑا خوفزدہ تو ہوا، مگر اس کی ملازمت جنگلات سے متعلق تھی۔ اس نے سوچا ان باتوں میں سچ کم اور افسانے زیادہ ہیں، اور خودکشی تو جاپان میں مقدس درجہ رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ خود پریشانیوں سے تنگ آ کر یہاں کا رخ کرتے ہوں۔ یہ سب سوچ کر اس نے گائیڈ چانگ کی طرف دیکھا اور کہا، کوئی بات نہیں، تم جہاں تک میرے ساتھ چل سکتے ہو چلو، میں تمہیں وہاں کی رقم ادا کر دوں گا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، چانگ بولا۔ چانگ جو کہ جیک کے ہوٹل کے مینیجر نے فراہم کیا تھا، اور وہیں لانج میں ان کی بات چیت ہو رہی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی گفتگو کے دوران ہوائیں اپنا رخ تبدیل کرتی ہوئی اب جنگل کی سمت چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اگلی صبح چانگ اور جیک دونوں اس جنگل میں قدم رکھ چکے تھے۔ چانگ آگے آگے چلتا ہوا مسلسل بول رہا تھا، سر یہ بہت زبردست جنگل ہے، مگر اسے خواہ بدنام کر دیا گیا۔ خودکشیاں کہاں نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے انتقاماً لوگوں کو یہاں لا کر مارا ہو اور اسے خودکشی کا رنگ دے دیا گیا ہو۔ جیک آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ جگہ جگہ درختوں پر پلاسٹک کی ٹیپ کی لکیریں موجود تھی، مگر ہر جانب سناٹا تھا۔ سورج کی روشنی تو تھی، مگر درختوں کے سروں پر سورج کی روشنی ہر جانب بکھر رہی تھی۔ مسلسل چلنے کے دوران جیک کو کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دی کہ وہ کہہ سکے یہاں کوئی بھوت یا انہونی چیز ہے۔ انہوں نے کچھ دور چلنے کے بعد اب آرام کیا اور پھر سے چلنے لگے۔ جیک نے چانگ کو کہا کہ وہ اسے جنگل میں شمالی سمت کے آخری کنارے تک لے چلے، جس کے بارے میں اس نے نیٹ پر ریسرچ کی تھی، اور اب وہ دونوں اس طرف چلنے لگے۔ رات قریب آتی گئی اور اندھیرا بڑھتا گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد جیک تھک کر رک گیا، کیونکہ اس جگہ ایک دم سے اندھیرا چھانے لگا۔ روشنی ایک دم سے غائب ہو گئی تھی، اور درختوں کے اس جھنڈ میں چانگ ایک دم سے نظر آنا بند ہو گیا تھا۔
जैक ने दाएं बाएं देखा तो उसे हल्के हल्के सफ़ेद रंग के हेवले दिखाई देने लगे जो उड़ते हुए उसके जिस्म के आर पार हो रहे थे। जैक आंखें फाड़े ये मंजर देख रहा था। उसका हल्क एकदम खुश्क होने लगा। ये हेवले कौन थे और यहाँ क्या कर रहे थे? जैक नहीं जानता था, मगर चांग ये बात जानता था कि वो लोग जो किसी नफ़रत, इंतकाम, ख्वाहिश के गहरे एहसास में मर जाएं तो उनकी रूहें दुनिया को नहीं छोड़ती और वो इस जंगल में भटकती रहती हैं। जैक के लिए ये सब हैरानकुन और खौफनाक था। वो पागल सा हो रहा था और सोच रहा था कि इस दरख्त से टकरा कर खुदकुशी करे। वो पागलपन में एक दरख्त की जानिब बढ़ा और पागलों की तरह अपना सर टकराने लगा। साथ साथ जंगल में उन रूहों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें मुसलसल सुनाई देने लगी, जैसे कि बहुत से दरख्तों की शाखों में से हवा सरायत करती हुई पूरे जंगल में चकरा रही हो। उन चीखों के बाद, उस रात के बाद, जैक तो इस दुनिया में दोबारा किसी को नहीं मिला, मगर पुलिस के जाने पर एक मोबाइल फ़ोन मिला जिस पे ये सब रिकॉर्डिंग हो रही थी। उसके बाद ना उसका जिस्म मिला, ना उसका ठिकाना, और वो जंगल आज तक पुरअसरार मशहूर है।